بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک ٹیچر کو مینٹر ہونا چاہیے، نہ کہ ٹیچر۔ آئیے آج ہم تھوڑا سا تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک ٹیچر اور مینٹر میں کیا فرق ہوتا ہے، اور ایک مینٹر کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کیا کیریکٹر ہوتا ہے۔ دیکھیے، کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی ہوتی ہے نالج، دوسری ہوتی ہے اسکل، اور تیسری ہوتی ہے ایٹیٹیوڈ۔ تو ایک ٹیچر اگر مینٹر بننا چاہتی ہے تو اس کو سب سے پہلے تو ایز اے مینٹر اس کے اندر کیا خصوصیات ہونا چاہیے، اس کا وہ نالج بھی حاصل کرے۔ اور ان خصوصیات میں چند اہم خصوصیات یہ ہیں کہ ٹیچر کے اندر اس سبجیکٹ کا نالج ہو اور اس سبجیکٹ سے دلچسپی ہو، اور پھر ٹیچر کو اپنے پروفیشن سے بھی دلچسپی ہو۔ آج اکثر ٹیچرز اپنے پروفیشن سے دلچسپی نہیں رکھتے اور بس اپنے پروفیشن کو ارننگ یا پیسے کمانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، اور مارننگ 8 to 4 o'clock یا 8 to 5 o'clock کے ٹیچر سمجھتے ہیں۔ ایک ٹیچر صرف بچوں کو ایک سبجیکٹ نہیں پڑھاتی ہے، بلکہ بچوں کے زندگیوں میں تبدیلی لاتی ہے۔ اس کے سامنے جو لال و گوہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نکھارتی ہے اور انہیں سماج اور سوسائٹی کے لیے کارآمد اور کارگر بناتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، انہیں اپنے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بناتی ہے۔ اس لیے دنیا کے نوبل پروفیشنز میں ٹیچنگ پروفیشن ایک نوبلسٹ پروفیشن ہے، بڑا اہمیت والا پروفیشن ہے۔ تو یہ احساس اندر ہونا چاہیے، اور مینٹر ایک رول ماڈل ہوتا ہے۔ اب رول ماڈل کیسے ہو؟ رول ماڈل اپنے لباس سے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے رول ماڈل کو بیان کرتے ہوئے کہا، جس طرح کہ میں نے ابھی 3 اسکلز کا ذکر کیا، اس کو انہوں نے دوسرے انداز میں کہا کہ ایک ٹیچر کی گفتار ٹھیک ہونا چاہیے، دستار ٹھیک ہونا چاہیے، اور کردار ٹھیک ہونا چاہیے۔ ان 3 کوالٹیز کو ڈاکٹر ذاکر حسین نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ گفتار یعنی آپ کا کمیونیکیشن اسکل ٹھیک ہو، آپ ٹھیک ڈھنگ سے بات کریں، ٹیچر بچوں سے صحیح ایڈریس کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ٹیچرز بچوں کے ساتھ تو اور اس طرح کے بالکل نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بچے اور ٹیچر کے درمیان ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوتی۔ پورا ٹیچنگ کا معاملہ ریلیشن شپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ٹیچر کی اور بچے کی ریلیشن شپ ٹھیک ہوتی ہے تو بچہ سیکھتا ہے۔ اگر ٹیچر کی اور بچے کی ریلیشن شپ متاثر ہوتی ہے تو بچہ اندر سے یہ بھاونا اور یہ تاثر پیدا کر دیتا ہے کہ یہ ٹیچر تو میری دشمن ہے، یہ ٹیچر مجھے ہمیشہ ڈانٹتی ہے، یہ ٹیچر مجھے پسند نہیں کرتی، تو بچہ نہیں سیکھتا ہے۔ ہم نے ایسے کئی کیسز دیکھے ہیں جس میں ٹیچر اور بچے کی ریلیشن شپ خراب ہونے کی وجہ سے لرننگ پروسیس بھی بڑا ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مقام پر ایک گریڈ 4 کا لڑکا تھا۔ اس کی ماں نے یہ کمپلینٹ کیا کہ سر، یہ بچہ گریڈ 3 تک تو ہندی میں بہت اچھا تھا، لیکن اب گریڈ 4 میں آتے ہی اسے ہندی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ہندی کے سبجیکٹ کو ہیٹ کرتا ہے، اور ہندی پڑھنے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو ہم نے جائزہ لیا، کئی بار بچے سے گفتگو ہوئی۔ بچے سے کئی بار گفتگو کرنے کے بعد
اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ یہ ہندی کے ٹیچر اور اس بچے کے درمیان تعلق کا مسئلہ ہے۔ وہ ٹیچر اس بچے کو ایک دو دفعہ ڈانٹ دی تھی، بچہ بڑا سینسیٹیو تھا، بچے کو یہ کہی کہ تجھے ہندی نہیں آتی اور تو زندگی بھر ہندی نہیں سیکھ سکتا، تو اس نے اس بات کو دماغ میں بٹھا لیا کہ ٹیچر نے کہا کہ میں زندگی بھر ہندی نہیں سیکھ سکتا، تو میں کاہے کو سیکھوں۔ اب یہ مثالیں جب سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایسی کہا جا رہا ہوگا، لیکن یہ فیکٹ ہے، ایسا ہوتا ہے، ہوا ہے۔ تو بڑا میٹر کرتی ہے ریلیشن شپ بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ۔ تو آپ کی زبان آپ کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو ڈیفائن کرتی ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کی باڈی لینگویج ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ بچوں میں کتنا انٹرسٹڈ ہے۔ آپ بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت اسٹرکٹ ٹیچر بننا چاہیے، جا رہے ہیں بچوں کو کھڑا کر رہے ہیں، مرغا بنا رہے ہیں، وہ تو زمانہ چلا گیا، لیکن پھر بھی آپ میں سے کوئی اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو آپ مینٹر نہیں ہیں۔ اب میں یہاں رکتا ہوں اور اس بات کا جواب دوں گا جو کئی ٹیچرز اٹھاتے ہیں جب بھی ہم لیکچر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو پیڈاگوجی آف لو اینڈ کیئر اختیار کرنا چاہیے، یعنی بچوں کے ساتھ ہم لو اینڈ کیئر کے ساتھ بات کریں، لو اینڈ کیئر کا اسلوب اختیار کریں، تو ٹیچر کہنے لگتی ہے کہ سر ایسا کیسا ہوگا، جب تک آپ اسٹرکٹ نہیں ہوں گے بچہ پڑھے گا نہیں، جب تک آپ اسٹرکٹ نہیں ہوں گے آپ کو اسٹیبلش نہیں کیا جائے گا، آپ کو تو اسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے۔ دیکھیے، جب ہم لا اینڈ کیئر کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ماڈریٹ اور اعتدال کی روش اختیار کرنا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ سخت بننا نہیں ہے اور اتنا زیادہ میٹھا کہ دن بھر بس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور بچہ ناچ گانا ہی کر رہا ہے، یہ بھی نہیں، بلکہ آپ کو ماڈریٹ بننا ہے۔ یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جو معلم اعظم ہے وہ کون ہے؟ معلم اعظم تو خدائے بزرگ و برتر ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ معلم اعظم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس معلم اعظم کا کیریکٹرسٹک کیا ہے؟ دیکھیے، دو جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کیریکٹرسٹک کو ظاہر کیا ہے، ایک سورہ رحمان میں، الرحمن علم القرآن، اور دوسرا سورہ علق میں، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اور دونوں جگہ بڑی دلچسپ بات ہے، معلم اعظم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو سکھایا، قرآن کا علم دیا، اور دنیا میں سارے علوم میں سب سے بڑا علم قرآن مجید کا ہے، اور قرآن مجید کا وہ ٹیچر جسے قرآن مجید سکھا رہا تھا وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کو بتا رہا ہے کہ وہ معلم اعظم کی کیریکٹرسٹک کیا ہے، اس لیے اپنی صفت کو پہلے ظاہر کیا، رحمان، کمپیشنیٹ۔ وہ رحمان ہے جو قرآن سکھایا، قرآن سکھانے والوں کو بھی رحمان ہونا ہے اور دوسرا علم سکھانے والوں کو بھی رحمان ہونا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رحمان بننے سے کام نہیں چلے گا تو آپ اس اصول سے بغاوت کر رہے ہیں جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر دوسری جگہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے پڑھانے کا ذکر کر رہا ہے، اور سورہ علق کی آیت میں قلم سے لکھنا سکھانے کی بات ہو رہی ہے، اور اس زمانے میں قلم کتنا ڈیولپ ہوا تھا میں نہیں جانتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی آلہ تھا، جو بھی انسٹرومنٹ تھا لکھنے کے لیے یا نالج کو پریزرو کرنے کے لیے، اس کو دینے والا بھی
اللہ تعالیٰ ہے، اور کیوں اپنی کس کیریکٹرسٹک کو، کس صفت کو وہاں ظاہر کر رہا ہے؟ اکرم، بڑا کریم ہے۔ اب آپ بتائیے، کیا ایک استاد کریم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا رحمان نہیں ہونا چاہیے؟ ان دونوں آیات پر ہماری ٹیچریں غور کریں، مرد اور خواتین، اور اپنے کیریکٹر کا جائزہ لیں کہ آیا میں قرآن مجید کے مطابق رحمان اور کریم والی صفات کو اپنے اندر رکھتی ہوں اور مربی بنتی ہوں یا بنتا ہوں، یا میں اس سے گویا اعراف کر رہا ہوں، دور بھاگ رہا ہوں، بلکہ بعض معاملات میں بغاوت کر رہا ہوں۔ اس پر آپ غور کریں۔ ہم یہیں سٹاپ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو، اس کے بعد مزید اس کیریکٹرسٹک پر غور کیا جائے گا اگلی ویڈیو میں۔ بہت بہت شکریہ۔